نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں اللہ فرما رہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ کہ جب ان کے پاس آئی، یعنی کہ بنی اسرائیل والوں کے پاس کوئی کتاب آتی اللہ کی طرف سے، یعنی کہ اللہ پاک نے جب قرآن پاک نازل کیا اپنے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اللہ کی طرف سے ان پہ آئی، اللہ کی طرف سے مصدق لما معہم، جو کہ تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات کی، کیونکہ قرآن پاک میں تو تورات کا بھی بیان کیا گیا کہ اس تورات میں جو ہمیں تو یہی بتایا گیا کہ جتنی کتابیں پہلی ہیں ہم سب کا ایمان ہے کہ وہ سب اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، تو یہ تو ان کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے یہ قرآن پاک۔ تو جب ان کے پاس، یہودیوں کے پاس یا بنی اسرائیل والوں کے پاس، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی، اسلام کی دعوت اور قرآن پاک لے کے آئے جو اس کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اب یہودیوں کا حال بتا رہے ہیں کہ ان کا حال تو یہ تھا کہ یہ اس سے پہلے فتح مانگتے تھے کافروں پہ۔ تو جب پہلے بھی بتایا گیا کہ مدینہ میں یہودی بھی آباد تھے اور مشرکین بھی آباد تھے، مشرکین کے قبیلے بھی تھے اوس اور خزرج، اور باقی 3 قبیلے یہودیوں کے بھی آباد تھے۔ تو یہ ان کی جب اوس اور خزرج مشرکین سے لڑائی ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ ایک نبی آئے گا اور ایک کتاب آئے گی، قرآن آئے گا، تو اس نبی کے ساتھ مل کے ہم تمہارا مقابلہ کریں گے اور تمہیں شکست دیں گے۔ تو یہ کہ اس پہ کہتے تھے کہ مطلب اللہ پاک اسی چیز کو یاد کرا رہے ہیں کہ جس کے ذریعے سے تم کافروں پہ فتح مانگتے تھے کہ وہ آئیں گے اور ہم ان کے ساتھ مل کے ان مشرکین کو، جو کسی کتاب کو نہیں مانتے، جو کسی آخری، جن کے پاس کوئی آخری حق دعوت نہیں ہے، کوئی آسمانی کتاب کی دعوت نہیں ہے، ان کو ہم شکست دیں گے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جب ان کے پاس آیا ما عرفوا، جو وہ جانتے تھے، کفروا بِهِ، تو انہوں نے ان کا انکار کیا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو اللہ کی لعنت ہو ان کافروں کے اوپر کہ ایک چیز خود مانگا کرتے تھے۔ دیکھیں ان کا دوغلا رویہ کس قسم کا تھا کہ لڑائیاں ہوتی تھی جب مشرکین کے ساتھ، تو خود مانگا کرتے تھے کہ ہمارے پاس یا اللہ، ان کو بھی پتہ تھا کہ آخری نبی کے آنے کا وقت قریب آ گیا ہے، تو خود مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ اس کو بھیج، دعائیں مانگا کرتے تھے، اور جب کہ آ جائیں، اور جب آ گئے اور انہوں نے ان کو پہچان بھی لیا تو کیا کیا؟ انکار کر دیا، کفر کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس دوغلے رویے کی وجہ سے اللہ فرما رہے کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، ان کافروں کے اوپر۔ آگے اللہ ان کے بارے میں فرمایا بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بہت ہی برا انہوں نے جو چیز بیچی، جس کے ذریعے اپنے آپ کو جس کے بدلے میں بیچ دیا، یعنی کہ جس چیز کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، وہ کیا؟ ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، کہ انہوں نے کفر کیا جو اللہ نے اتارا، کس وجہ سے کیا ہے؟ بغیا، بغین کا مطلب ہے کہ ضد کی وجہ سے، صرف ایک ضد تھی ان کو، اس ضد کے سبب انہوں نے کفر کیا جو اللہ نے قرآن اتارا، جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ذات آ گئی، اس کا انکار کر دیا۔ اور وہ ضد ان کے اوپر کیا تھی کہ ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ نے اتارا ہے اپنے فضل پہ جس پہ اللہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ مطلب ان کو شکایت یہ تھی، جیسے پہلے بھی آ چکا، کہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو حضرت اسحاق بھی نبی تھے، حضرت اسماعیل بھی۔ تو حضرت اسحاق کے سے آگے جتنے بھی نبی آئے، بے شمار نبی آئے سینکڑوں کی تعداد میں، وہ سارے حضرت اسحاق کی نسل سے چلے، اور جو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے ان کی آگے نسل اس طرح نہیں چلی نبی میں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آگے۔ تو اب ان کو یہ اشکال تھا کہ بھئی یہ نبی تو آئے ہیں، تو یہ اگر
عربوں میں نہ ہوتے بلکہ ہمارے اندر سے ہوتے، یعنی کہ ہمارے قبیلے میں سے ہی ہوتے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوتے، جو سلسلہ ایک چل رہا تھا نبوت کا ہمارے آباء و اجداد کا، اسی سلسلے میں ہوتے تو ہم مان لیتے، لیکن اسی وجہ سے یہ ضد پہ آ گئے اور انہوں نے ان کا انکار کر دیا صرف اس کی وجہ سے، حالانکہ پہچانتے تھے اللہ کے نبی کو واضح۔ اور ان کو اللہ کی چوائس پہ اعتراض ہوا، اللہ کی سلیکشن پہ اعتراض ہوا کہ اللہ نے ان کو کیوں نبی بنایا، یعنی کہ اب نبی بھی اللہ پاک سلیکٹ کرے لیکن ان کی چوائس کے ساتھ، کہ حضرت اسحاق کی اس میں سے کرتے، ان کی قوم میں سے نبی بناتے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کیسے نبی بنا دیا۔ فباؤ بغضب علی غضب، تو یہ غضب کے اوپر غضب لے کے لوٹے، ان کو ڈبل غضب ہوا، ایک تو وہ حسد تھی اور ایک یہ کفر تھا، انکار کرنا تھا، یہ دو، اس کی وجہ سے ان پہ دھورا غضب ہوا اللہ تعالیٰ کا۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ہے دردناک، رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ تو اب یہ بالکل واضح طور پہ ان کی جو عناد تھی، حالانکہ یہ جانتے بوجھتے تھے، یہ پہلے بھی گزر چکا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کے طور پہ بالکل واضح علامات تھی، اور مختلف جگہوں پہ آتا بھی ہے، جو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بھی تھی اور ایک بڑے یہودی عالم کی بیٹی بھی تھی، تو انہوں نے اپنا ایک واقعہ بھی نقل کیا ہے کہ میں نے اپنے باپ اور چچا کو دیکھا، وہ ذکر کر رہے تھے ان کے بارے میں کہ بھئی یہ ان سے مل کے آئے، اور پھر بعد میں بات کرنے کیا یہ سچے نبی نہیں ہیں، دوسرا چچا کہتے ہیں کہ کیوں نہیں، یہ سچے نبی ہیں۔ آپ اس کا جو مذاکرہ ہوا اس سے ان کو حق پتہ چل رہا تھا کہ یہ سچے نبی ہیں، خود مان بھی رہے تھے، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ ہم تب تک ان کے ساتھ جنگ کریں گے جب تک ہماری ہمت اور طاقت ہے، ہم تک ان کو شکست نہ دے دیں۔ تو اصل میں ان کی صرف وہ عناد تھی، حسد تھی۔ حسد اور عناد ایسی چیز ہے کہ انسان کو بہت نیچے گرا دیتی ہے، یہ ضد تھی ان کو انکار کرنے کی، تو اللہ کی چوائس، اللہ کی سلیکشن پہ ان کا انکار تھا۔ شیطان بھی اولین گمراہ ہوا، اس نے بھی اللہ پہ اعتراض کیا کہ انسان کو کیوں خلیفہ بنایا، اور یہ یہودی بھی اسی وجہ سے گمراہ ہوئے کہ انہوں نے اللہ کی سلیکشن پہ اعتراض کیا کہ یہ جو نبی تو بھیجے، انتظار بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن یہ ہمارے قبیلے میں سے کیوں نہیں آئے، ہمارے حضرت اسحاق علیہ السلام جتنے نبیوں کا سلسلہ آباء و اجداد کا جو سارا سلسلہ چلا آ رہا ہے، اس پیڑھی سے ہٹ کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کیسے آ گئے، حالانکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہی دونوں بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل، تو جس سے بھی نبی آتے اصل میں تو ان کے چچا ہی ایک طرح سے تھے نا، وہ بھی حضرت اسحاق کے نہیں تھے، وہ ان کے بھائی تھے، ان کی اولاد میں سے تھے، لیکن بس ضد، دشمنی، اللہ تعالیٰ اس قسم کی حسد و عناد اور کینے بخس سے بچائے جو حق کو پہچاننے سے انسان کو دور کر دے، آمین۔